شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور ہمیشہ کی طرح لسنرز میں آپ سبھی لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے، اور وقاص بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی ایک شخص جس کا نام سہیل ہے، اس کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ اور سہیل بتاتے ہیں کہ میں رحیم یار خان کا رہنے والا ہوں اور یہاں پر میری بہت زیادہ پراپرٹیز ہیں، بہت ساری میری جائیداد ہے جو مجھے میرے والدین کی طرف سے ملی۔ اور جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، جو پراسرار خوفناک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا، یہ قریباً 20 سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا جب میرا ایک دوست تھا جس نے ایک زمین خریدنی تھی، اور اس نے مجھ سے انسسٹ کی کہ تم میرے ساتھ چلو، کیونکہ میرا یہی کام تھا کہ میں پراپرٹیز خریدتا تھا اور انہیں سیل کرتا تھا۔ تو مجھے ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ نالج تھی، بہت زیادہ مجھے ان کے بارے میں معلومات تھی۔ تو اس نے ایک فارمنگ کے لیے ایک بہت بڑی وسیع پیمانے پر مشتمل ایک زمین تھی جو اس نے خریدنی تھی، اور اس نے مجھ سے یہ بولا کہ تم میرے ساتھ چلو تاکہ وہ جو مالک ہے زمین کا اس سے تم بات کرو اور معاملات جو ہیں وہ طے ہو سکیں پراپرٹی کے۔ تو میں نے اس سے ہاں کر دی کیونکہ ان دنوں میرے پاس کوئی اتنا کام نہیں تھا، تو میں فری ہی تھا، میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ جیسے ہی میں اس کے ساتھ گیا، وہ جگہ جب میں نے دیکھی تو وہ بہت زیادہ بڑی جگہ تھی، بہت ویران تھی، گنجان آباد جگہ جسے بولتے ہیں وہ ویسی جگہ تھی۔ وہاں نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی آبادی تھی، بہت زیادہ وہ ویران لگ رہی تھی اور بہت پراسرار بھی لگ رہی تھی۔ لیکن جو میرا دوست تھا اسے وہ جگہ بہت زیادہ پسند آ رہی تھی، وہ بالکل اسے لینا چاہتا تھا، لیکن میں نے اپنے دوست کو منع کیا کہ تم اس جگہ کو نہ ہی لو تو بہتر ہے، کیونکہ یہاں پر نہ تو کوئی گھر ہے، نہ آبادی ہے، اور نہ ہی کوئی فیسیلٹی ہے۔ صرف ایک بڑا سا روڈ تھا، لمبا سا روڈ تھا جو کہ حد نگاہ تک جہاں تک دیکھو وہیں تک بس وہ روڈ اور وہ گنجان آباد جگہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا، اور اس نے مجھے یہی کہا کہ مجھے یہی جگہ لینی ہے، نہ جانے آگے جا کے مجھے ایسی جگہ ملے یا نہ ملے۔ تو میں نے اسے پھر زیادہ دباؤ نہیں ڈالا اس کے اوپر اور میں نے اسے وہ جگہ لینے دی۔ ہم لوگوں نے مالک سے بات کی اور معاملات طے ہو گئے پراپرٹی کے۔ کچھ دنوں بعد وہ جگہ اس نے خرید لی، اس کے نام وہ جگہ ہو گئی، اور جب اس کے نام وہ جگہ ہوئی تو وہ روز اس جگہ پر جا کر رکھوالی کیا کرتا تھا، وہاں پر جا کر پہرا دیا کرتا تھا، کیونکہ اگر کوئی جگہ اس ٹائم پر خریدتے تھے تو وہاں پر اگر مالک جا کر جس نے نئی نئی جگہ وہ خریدی ہوتی تھی، اگر وہ مالک جا کر وہاں پر نہ پہرا دے یا نہ بیٹھے تو کچھ لوگ ہوتے تھے جو سوچتے تھے کہ اس جگہ پر قبضہ کر لیا جائے اور وہ وہاں قبضہ کر لیتے تھے۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے میرا دوست وہاں پر پہرا دیا کرتا تھا تاکہ کوئی اس کی جگہ پر قبضہ نہ کر لے۔ ایک دن وہ بہت زیادہ بیزی تھا، اس کے بہت زیادہ کام تھے، تو اس نے مجھ سے پھر سے گزارش کی کہ تم آج کی رات کے لیے میری جگہ پر جا کر رکھوالی کرو، پہرا دو، اور وہاں پر چرپائی بھی بچھی ہوئی ہے اور سب کچھ وہاں پر جو تمہیں چاہیے کھانے پینے کا وہاں پر رکھا ہوا ہے، تو تم بس جا کر وہاں پر بیٹھ جاؤ اور ایک رات کے لیے وہاں رک جاؤ۔ تو میں نے بھی اسے ہاں کر دی کیونکہ اس دن میں فری تھا، اتنا زیادہ کام مجھے نہیں تھا۔ جیسے ہی میں اس جگہ پر گیا، شام کا وقت تھا، کافی شام ہو چکی تھی، میں وہاں پر بیٹھا اور میں نے پانی وانی پیا، میں چرپائی پر لیٹ گیا، تو لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ جیسے ہی میں اٹھا تو مجھے حاجت محسوس ہوئی اور اس کے لیے میں ایک جگہ پر گیا، اور جیسے ہی میں فارغ ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ تھوڑا سا چکر لگا لوں اس علاقے کا، دیکھوں کہ یہ کتنا بڑا علاقہ ہے، کتنی بڑی جگہ ہے، کیا کیا ہے یہاں پہ، کیونکہ اس دن تو میں نے صحیح طرح نہیں دیکھا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں وہاں سے اس جگہ کو ایکسپلور کرنے لگا، اس جگہ کو دیکھنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے میں چلتے ہوئے کافی آگے نکل گیا، مجھے نہیں پتہ چلا کہ میں کہاں پہنچ گیا اس جگہ پہ۔ وہ پورا ویران علاقہ تھا، بہت زیادہ گنجان آباد تھا۔ اچانک سے مجھے ایک شخص جو تھا وہ میری طرف چلتا ہوا، میری طرف آتا ہوا نظر آیا، اور وہ جو پراسرار شخص تھا وہ بہت زیادہ مجھے عجیب لگ رہا تھا۔
اس کا جو حلیہ تھا وہ تھوڑا سا عجیب مجھے لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، کیونکہ مجھے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا حلیہ کچھ عجیب تھا، اس کے اندر اس کے ہاتھ پیر جو تھے وہ مجھے خاصے لمبے محسوس ہو رہے تھے۔ جیسے ہی وہ آدمی، وہ جو شخص تھا وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے بات کی اور مجھ سے بات چیت کرتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ ایک کپ چائے پینا پسند کریں گے میرے گھر پہ؟ تو میں نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ آپ کے گھر پہ، یہاں پہ کوئی گھر بھی ہے کیا؟ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ ہاں میں یہیں پہ رہتا ہوں اور میرا گھر ابھی یہیں پر ہے، آگے ہی جا کر تھوڑا سا، اگر آپ چاہیں تو آپ میرے ساتھ چائے پی سکتے ہیں۔ تو میں اس کے ساتھ ادھر چلا گیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ مجھے انسسٹ کر رہا تھا، گزارش کر رہا تھا، تو میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ جیسے ہی میں گیا تو وہاں پر میں نے ایک کچا سا مکان دیکھا، ایک بہت چھوٹی سی جیسے جھونپڑی ہوتی ہے ویسا وہ گھر تھا اس کا۔ اور باہر جا کر جب میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس علاقے میں یہ ایک ہی گھر ہے صرف، اور میں نے اس سے بھی یہ بات پوچھی کہ اس پورے علاقے میں مجھے تو نہیں لگا تھا کہ یہاں پہ کوئی رہتا ہوگا، آبادی ہوگی، لیکن آپ یہاں پر رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میں یہیں پہ رہتا ہوں اور یہ میرا گھر ہے۔ تو اس نے بھی مجھ سے کافی باتیں کیں اور کافی مجھ سے جان کرنے کی کوشش کی، یعنی مجھ سے جان پہچان کروائی اپنی، اور مجھ سے کافی باتیں اس نے معلوم کرنے کی کوشش کی جگہ کے بارے میں، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، کیونکہ مجھے یہ لگا کہ یہ نہ ہو کہ یہ مجھ سے اس جگہ کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنے آیا ہو یا کچھ بھی ایسا، تو مجھے مناسب نہیں لگا اس کو کچھ بھی بتانا۔ تو میں نے جیسے ہی چائے پی اور میں وہاں سے نکلنے لگا تو وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ بہت رات ہو چکی ہے، تو میں آپ کو آپ کی جگہ تک چھوڑ آتا ہوں۔ تو وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا، وہ میرے پیچھے چل رہا تھا اور میں آگے چل رہا تھا، اور میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ یہاں پر اکیلے کیسے رہتے ہو؟ ایسی جگہ پر تو کسی انسان کا اکیلے رہنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ تو وہ جو آدمی تھا، وہ جو شخص تھا، وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ تھوڑی دیر میں تمہیں یہ بات پتہ چل جائے گی۔ جب میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ کون ہو، آپ آئے کہاں سے ہو، تو اس نے پھر سے مجھے جواب دیا کہ تھوڑی دیر میں تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ تو جب میں نے یہ بات سنی مجھے بہت زیادہ عجیب لگی کہ یہ اس طرح کیوں بات کر رہا ہے۔ مجھے تھوڑا سا اب اس سے خوف آنے لگا، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جیسے ہی میں اپنی جگہ کے قریب پہنچا جہاں سے میں چلنا شروع ہوا تھا، تو میں نے پیچھے مڑ کر اس کو یہ کہنے کے لیے، شکریہ ادا کرنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ اب آپ واپس چلے جاؤ، جیسے ہی میں پیچھے مڑا اور میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ حالانکہ سارا میدانی وہ علاقہ تھا، اگر وہ کہیں ادھر ادھر بھی جاتا تو مجھے ضرور نظر آتا، لیکن مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے جب یہ چیز دیکھی تو میں اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں جلدی سے آیا اور میں نے وہ جو رات تھی وہاں اپنی چارپائی پہ جب میں سو گیا، اسی بات کو سوچتے سوچتے کہ وہ کون تھا، وہ کہاں گیا، تو میں نے سوچا کہ صبح کو جا کر میں اس کے گھر اور اس کا شکریہ ادا کر آؤں گا۔ رات گزر گئی اور جیسے ہی دن ہوا میں واپس جانے لگا تو میں نے سوچا کہ میں اس سے ملتا جاؤں۔ تو جیسے ہی میں اس سے ملنے کے لیے گیا، اس جگہ پر گیا، نہ وہاں کوئی جھونپڑی تھی، نہ وہ شخص تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی میں اتنا خوفزدہ ہوا، اتنا میں پریشان ہوا، میں نے وہاں ایک اور منٹ رکنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور میں جلدی سے آیا اور اپنے دوست کو میں نے یہ ساری بات بتائی، سارا واقعہ بتایا، اور اس کے بعد میں نے کبھی بھی اس جگہ کے اوپر جا کر اس طرح رکھوالی کرنے کی نہیں سوچی۔ اس کے بعد وہ جو جگہ تھی وہاں پر گاؤں بن گیا، آبادی ہو گئی اس جگہ پہ، اور میرا جو دوست تھا وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہی وہاں پر شفٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں نے کبھی ایسا واقعہ تو نہیں سنا اس کے منہ سے کہ کوئی ایسا واقعہ اس کے ساتھ ہوا ہو یا کسی کے ساتھ ہوا ہو۔ وہ واقعہ صرف میرے ساتھ ہی ہوا تھا جو مجھے آج تک یاد ہے۔ یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو مجھ سے شیئر کی وقاص احمد نے، UK مانچسٹر سے۔ تھینک یو سو مچ وقاص آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آج کی یہ خوفناک کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اور اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سبق سیکھا ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں اور میرے ای میل ID پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔